جناب معلّہ بن خنیس نے امام صادق سے سوال کیا کہ آقا مجھے یہ بتائیے کہ مومن کے حقوق مومن کے اوپر کیا ہیں، کون سے حقوق ہیں جو ایک مومن کے دوسرے پر واجب ہیں اللہ کی طرف سے؟ تو امام نے کہا اے معلّہ بن خنیس، اگر میں آپ کو بتاؤں تو بتانے کے بعد اگر آپ کو علم ہونے کے باوجود اگر آپ نے عمل نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں گناہگار اور جرمدار ہیں۔ تو انہوں نے کہا آقا مہربانی کیجئے۔ بہت اصرار ہوا تو امام نے بتانا شروع کیا۔ امام نے فرمایا پہلا حق مومن کا مومن کے اوپر جو وہ یہ ہے کہ جو چیز ایسر منہا ان تحب لہ ما تحب لنفسک وتکرہ لہ ما تکرہ لنفسک، پہلا حق اس مومن کا دوسرے مومن کے اوپر یہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ جو برادران، کیونکہ اللہ نے حقوق رکھے ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر حقوق ہیں، تو امام نے کہا پہلا حق جو اللہ نے ایک مومن کو دوسرے مومن پر واجب قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی مومن کے لیے پسند کرے۔ یہ مومن نہیں چاہتا کہ اس کی غیبت ہو، یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، یہ پسند کرتا ہے اس کے اچھے کپڑے ہوں، یہ پسند کرتا ہے کہ یہ کسی کے سامنے سوال نہ کرے، اور یہ پسند کرتا ہے یہ آدمی اپنے لیے کہ اس کا اچھا گھر ہو، اس کے لیے عزت مند زندگی و سعادت مند کی زندگی ہو۔ تو اس کو چاہیے اپنے مومن بھائی کے لیے بھی یہی چیز پسند کرے۔ یہ چاہتا ہے میرے اچھے کپڑے ہوں، لوگ میرا احترام کریں، علاقے میں میری بات چلے، میں سب کچھ ہوں، تو اس کو چاہیے دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی یہی چیز پسند کرے۔ جو چیز یہ پسند نہیں کرتا ان کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ مومن نہیں چاہتا کوئی اس کے اوپر تہمت لگائے، یہ شخص نہیں چاہتا کوئی اس پر جھوٹ باندھے، یہ شخص نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کوئی اتہام لگائے، یہ شخص نہیں چاہتا کوئی اس کے ساتھ جھگڑا کرے، اس کی بے حرمتی کرے، اس کی توہین کرے، یہ نہیں چاہتا۔ پس جب یہ نہیں چاہتا اپنے لیے تو اس کو چاہیے اپنے مومن بھائی کے لیے بھی یہ چیزیں نہ چاہے، ان کے لیے آبرومند زندگی کی آرزو کرے۔ جب یہ نہیں چاہتا اس پر کوئی جھوٹ باندھے، کوئی تہمت لگائے، کوئی افطرا باندھے، کوئی اس کی اہانت کرے، یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ناموس کی طرف کوئی نگاہ کرے، اس کی بہن بیٹی ماں کی طرف کوئی نگاہ کرے، تو اس کو بھی چاہیے دوسروں کی ماں بہنوں کی طرف نگاہ نہ کرے۔ جب یہ پسند نہیں کرتا تو مومن بھائی کے لیے بھی اس کو یہی پسند کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں چاہتا کہ گلی بازار میں کوئی آدمی اس کی اہانت کرے تو یہ بھی دوسرے مومن بھائی کے لیے یہی چیز پسند نہ کرے، ان کے لیے جھوٹ نہ باندھے، ان پہ افترا نہ باندھے، ان پہ تہمت نہ لگائے۔ جس طرح اپنے لیے یہ نہیں چاہتا تو اس کو چاہیے اس مومن کے لیے بھی یہ چیزیں نہ کرے، کیونکہ اس کو اچھی نہیں لگتی، جھوٹ باندھنا اس کے اوپر اچھا نہیں لگتا، یہ پسند نہیں کرتا کوئی اس شخص کے اوپر جھوٹ باندھے، اور یہ پسند نہیں کرتا کوئی اس پر اہانت کرے، اس کی توہین کرے۔ تو اس کو چاہیے یہ بھی کسی کی توہین نہ کرے، یہ بھی کسی کی اہانت نہ کرے، یہ بھی کسی پر افترا نہ باندھے۔ یہ واجب ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اب دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ عید کا دن ہے، ایک مومن کے پاس اس کے بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، اس کے گھر کا کوئی سلسلہ اس طرح کا ہے، اس کا گھر صحیح نہیں چل رہا، گھر خراب ہے، یہ آدمی پسند کرتا ہے میرے عید کے دن میرے بچوں کو اچھے نئے کپڑے ہوں، میرے لیے نئے کپڑے ہوں، میری بیوی بچوں کے نئے کپڑے ہوں، تو اس کو بھی چاہیے ایک مومن بھائی عید کے دن اس کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدے، اپنے گھر والوں اہل و عیال کے لیے نئے کپڑے خریدے، یا ان کے لیے عید کا دن ہے ان کے لیے خوشی فراہم کرے۔ تم پر واجب ہے، آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس مومن میں
اتنا استطاعت نہیں ہے، آپ پر واجب ہے اس کی مدد کرو۔ جس طرح تو چاہتے عید کے دن تیرے بچے خوشحال ہوں، اسی طرح وہ بھی چاہتا ہے اس کے بچے خوشحال ہوں، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، تیرے پاس موجود ہے، تو جا ان کے بچوں کے کپڑے خرید، تو جا ان کے بچوں کا خرچہ دے، تیرے اوپر اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ دوسری علامت امام نے فرمایا جو مومن کا دوسرے مومن پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ان تمشی فی حاجتہ وتبتغ رضاہ ولا تخالف قولہ، تو چل کے جا اس کی حاجت روائی کر قبل اس کہ وہ سوال کرے تیرے اوپر۔ توجہ ہے میرے پاس عزیزان کہ چل کر تو اس کے گھر ان کی حاجت روائی کر کہ وہ تجھے نہ کہے کہ میرے آج یہ مشکل ہے، تو اس کے لیے حاجت روائی کر قبل اس کے کہ وہ اپنی احتیاط تجھے بیان کرے، تو خود ان کے لیے حاجت روا بن، اس کی مشکل حل کر۔ کسی قسم کے پاس تیرے پاس چل کر آیا ہے تو ان کی بات کو یقین سے، دل تسلی سے اس کی بات کو قبول کر، اور جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کی اگر مشکل ہے وہ تیرے پاس آئی ہے، اس کی بات کو قبول کر، اس کی مشکل کو برطرف کر۔ اگر اس پر کوئی ظلم ہوا ہے، اس پر کوئی ناجائز کیس ہوئے ہیں، کسی ہمسائے نے اس کو اذیت پہنچائی ہے، وہ تیرے پاس چل کر آئی ہے، تیری حد ہے، تیری اتنی پہچان ہے جو تو اس کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے، تیرے اندر استطاعت ہے، تو اس کی مشکل برطرف کر سکتا ہے، تیرے پر واجب ہے اس کی مشکل برطرف کر۔ اگر کسی نے اس پر افتراء باندھا ہے، ناجائز کیس کیا ہے، لیکن تیرے ہاتھ میں ہے تو اس کیس کا ختم کروا سکتا ہے، تو کروا ان کا کیس ختم، اس پر ناجائز ظلم ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں واجب ہے مومن کے اوپر جب وہ چل کر آئے ہے تو اس کی حاجت روائی کر۔ اگر تو نے یہ کام کیا، تیسری علامت کیا ہے؟ حق کو ثالث کون سا ہے؟ امام فرماتے ہیں والحق کو ثالث ان تصلہ بنفسک ومالک ویدک ورجلک ولسانک، تو زبان کے ذریعے ان کو محفوظ رکھ، زبان کے ذریعے مومن کو اذیت نہ پہنچا، تانے نہ دے ان کو۔ بعض اوقات عزیزان واقعاً مجھے میسج آتے ہیں، لوگ پیغام دیتے ہیں کہ ایسی مذاق کرتے ہیں کہ جو خلاف شرع ہے، پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ایسی مذاق جو حدود الہی سے تجاوز کر جاتی ہے، دوسرے کی اہانت ہوتی ہے، انسلٹ ہوتی ہے، ایسی مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھ سے مومن محفوظ ہو، تیرے ہاتھ سے، تیری زبان سے، تیرے پاؤں سے، تیرے وجود سے وہ محفوظ ہو۔ ہاتھ کے ذریعے اس کو اذیت نہ پہنچا، زبان کے ذریعے تانے نہ دے ان کو۔ اگر کوئی آپ نے اس کا عیب دیکھا ہے، لوگوں کے سامنے برملا نہ کر۔ کس نے تجھے اجازت دی ہے؟ تو اگر ایک عیب تو نے اس کا دیکھا ہے تو لوگوں سے برملا کر رہا ہے، کبھی تو نہیں سوچا ہے تو نے کتنا عیب ہے تیرے اندر جو کبھی خدا نے تیرے عیب کو اظہار کیا ہے، برملا کیا ہے؟ قابل از کہ دوسروں پہ ہم حکم جاری کریں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں ہمارے اندر کیا ہے۔ جب اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دیکھیں گے تو دوسروں پر اتہام، دوسروں کے عیبوں کو ظاہر نہیں کریں گے۔ مومن کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہر جہت سے مومن آپ سے کیا ہو؟ محفوظ ہو، زبان کے ذریعے محفوظ ہو، ہاتھوں کے ذریعے محفوظ ہو، آپ سے پاؤں کے ذریعے محفوظ ہو، بدن کے ذریعے محفوظ ہو، مال کے ذریعے محفوظ ہو۔ ان کی مشکل ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تیرے پاس پیسہ ہے، تو اپنا پیسہ کچھ اس کے لیے خرچ کر، اس کے بیوی بچوں کے لیے خرچ کر۔ یہ اللہ نے تیرے اوپر واجب قرار دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ تو منت لگا رہا ہے، نہیں، اللہ نے تیرے اوپر واجب قرار دی ہے۔ اگر ایک فقیر مومن ہے، تنگ دست مومن ہے، اس کے لیے مالی مشکل ہے، لیکن تیرے پاس اللہ نے مال دی ہے، تیرے اوپر واجب ہے اس کی مدد کرنا۔ اگر تو نہیں کرے گا خارج عن ولایت اللہ، امام فرماتے ہیں وہ شخص اللہ کی ولایت سے خارج ہے، یعنی وہ کوئی مومن نہیں ہے، وہ ہمارا محب نہیں ہے، وہ اللہ کی ولایت سے، اللہ کی رحمت سے دور۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، معلوم ہے وہ شیطان کی سرپرستی میں آ جاتا ہے۔ جو شیطان کی سرپرستی میں ہے، اس کی عاقبت، اس کا انجام کیا ہے وہ معلوم ہے۔
امام فرماتے ہیں چوتھا جو ہے حق مومن کا، والحق رب ان تکون عینہ و دلیلہ و مرآتہ و قمیصہ، تو مومن کا ایک شیشہ ہے، تو ان کا ایک قمیض بن جا، تو ان کا لباس بن جا۔ کیسے انسان جو ہے کپڑے جب اچھے پہن کر جاتا ہے بازار سے، گلی سے، کتنا احتیاط کرتا ہے، کوئی غلیظ چھانٹا اس کے کپڑوں پہ نہ آئے، کوئی دھبا نہ لگے، کپڑے اس کے خراب نہ ہو۔ فرماتے ہیں مومن ایک آپ کے لباس کی حیثیت ہے، کس طرح تو اپنی لباس کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح تو اس مومن کی حفاظت کر، کوئی اس پر جھوٹ نہ باندھے، کوئی افتراء نہ باندھے اس کے اوپر، کوئی تہمت نہ لگائے اس کے اوپر۔ جس طرح تو اپنے کپڑوں کا تحفظ کرتا ہے، کوئی غلاظت، کوئی نجاست، کوئی ایسی طرح کا کوئی دھبا، کوئی مثلا اس طرح کا اپنے کپڑوں پر نہ آئے، تو کتنی حفاظت کرتے، تیرے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اسی طرح تو کوشش و تلاش کر مومن آپ کا صاف ستھرا ہو، ہر عیب سے، کوئی اس کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے۔ جس طرح تو اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح تو اس مومن کی حفاظت کر، کوئی غلاظ نہ اس کے اوپر نہ آئے، کوئی نجاست اس اوپر نہ آئے، کوئی غلط لوگ اس پر تہمت نہ لگائیں، اس کو کوئی آزار و اذیت نہ دے، اس کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ دے۔ وہ تیرا ایک لباس ہے، مومن کا لباس ہے، مومن کا ایک آئینہ ہے، شیشہ ہے، مومن کی دوسری حفاظت کرنا چاہیے۔ والحق خامس ان تشبع ویجوع ولا تلبس ویعرى ولا تروى ویظمأ۔ امام فرماتے ہیں پانچواں حق مومن کا، مومن کو پر یہ ہے، اگر وہ بھوکا ہے تو کھانا نہ کھا، پہلے ان کو سیراب کر پھر تو کھانا کھا۔ اگر ان کے بچے بھوکے ہوئے ہیں، پہلے ان کے بچوں کو دے، ان کے بچوں کو سیراب کر، پھر اپنے بچوں کے لیے کچھ کام کر۔ اگر اس کے پاس لباس نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، آپ کپڑے نہ پہن، نئے کپڑے نہ خرید، اپنے نئے کپڑے پہلے ان کے لیے خرید، ان کو کپڑے پہنا، پھر اپنے لیے خرید، اپنے بچوں کے لیے خرید، اپنے اہل و عیال کے لیے خرید۔ اگر وہ پیاسا ہے، پہلے ان کی پیاس کو ختم کر، اس کو سیراب کر، پھر اپنی پیاس بجھاؤ، پھر اپنی پیاس برطرف کر، پھر اپنے آپ کو سیراب کر۔ اگر تو نے یہ کیا، اللہ کے نزدیک تو محبوب ہے۔ فرماتے ہیں چھٹا جو حق ہے مومن کے، ایک مومن کا دوسرے مومن کو، وہ یہ ہے کہ ان یکون لک امرأۃ وخادم ولیس لاخیک امرأۃ ولا خادم ان تبعث خادمک فتغسل ثیابہ وتصنع طعامہ وتمہد فراشہ فإن ذلک کلہ انما جعل بینک وبینہ۔ فرماتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی نوکر ہے، کوئی نوکرانی ہے، لیکن اس مومن کے گھر کوئی نہیں ہے، اس کے کھانے بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے بستر بنانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی جھاڑو دینے والا کوئی نہیں ہے، تیرے گھر نوکر ہے، نوکرانی ہے، تو اپنے نوکر بھیج ان کے گھر، وہ ان کے گھر کو صفا کرے، اس کے گھر کی تمیز صاف ستھرا کرے، اس کے گھر کو، اس کے لیے کھانا بنا دے۔ اپنے نوکر کو بھیج، اپنے خادم کو بھیج، اپنے نوکرانی کو بھیج، تاکہ اس کے لیے کھانے بنانے والا نہیں ہے، اس کے لیے بستر بنانے والا نہیں ہے، کوئی جھاڑو دینے والا نہیں ہے، غریب مومن ہے، تیرے پاس نوکرانی ہے، تیرے پاس نوکر ہیں، تیرے پاس خادمہ ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، تیرے اوپر واجب ہے اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو بھیج، اس کی خدمت کرے۔ جس طرح تو چاہتا ہے تیرا گھر صاف ستھرا ہو، تو وہ تو انسان ہے، وہ بھی چاہتا ہے نا۔ جس طرح تو چاہتا ہے تیرے اہل و عیال خوشحال ہوں، تو چاہتا وہ بھی ہے اس کے اہل و عیال خوشحال ہوں، تو کیوں نہیں تو ان کے لیے یہ کام کرتا؟ کہا واجب ہے صورت میں اس مومن کے لیے خدمت انجام دینا۔ آخری جو امام فرماتے ہیں حق ہے مومن کا دوسرے مومن کو پر، والحق کو ثابت، ساتواں جو حق ہے وہ یہ ہے ان تبر قسمہ وتجیب دعوتہ وتشہد جنازتہ وتعود فی مرضہ وتشخص بدنک فی قضاء حاجتہ ولا تحوج الی ان یسألک ولكن تبادر الى قضاء حوائجہ فاذا فعلت ذلك به وصلت ولایتک بولایتہ وولایتہ بولایت اللہ۔ فرماتے ہیں ساتواں حق مومن کا دوسرے مومن کے اوپر یہ ہے، اگر وہ تیرے پاس آئے کسی حاجت کے لیے تو اس کی حاجت روائی کر،
کسی چیز کے بارے وہ قسم کھا رہا ہے کہ فلاں نے میرا حق چھین لیا ہے، تو اس کی بات کو مان لے، تو اس کی مدد کر، تو اس کے لیے کچھ اقدام کر۔ اگر اس پر ناجائز کسی نے پرچے کروائے ہیں، ناجائز کسی پہ FIR کٹوائی ہے، تجھے معلوم ہے واقعی ناجائز ہے، وہ قسم کھا رہا ہے کہ ناجائز ہوں، تو ان کی مدد کر۔ تیری تھاٹی ہے، تیری بات مانی جاتی ہے، تیرے 8-10 تعلق دار ہیں، تجھے پہچانتے ہیں، تیرا رسوخ ہے، تیرے اوپر واجب ہے اس مومن کی مشکل برطرف کر۔ جب وہ آئے اس کی دعوت کو قبول کر۔ اگر ایک مومن غریب ہے، وہ دعوت دے رہا ہے آپ کو کہ آؤ میرے گھر کھانے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ غریب ہے میں کیوں جاؤں، میری توہین ہے، میری انسالٹ ہے غریب کا، نہیں، تیرے اوپر واجب اس غریب کی کیا دعوت کو قبول کرنا، تیرے اوپر واجب ہے اس مومن کی دعوت کو قبول کرنا۔ تو اس کی دعوت کو قبول کر، جا اس کے پاس تاکہ وہ خوشحال ہو۔ اگر وہ بیمار ہے، امام فرماتے ہیں، تو اس کی عیادت کے لیے جا، اگر مریض ہے اس کی عیادت کے لیے جا، تیرے اوپر واجب ہے۔ عزیزان، کتنا ایسے مجھے میسج آتے ہیں، دل دکھتا ہے، یقین جانیے کہ انسان مومن مریض ہے، اس کے علاج کا پیسہ نہیں ہے، اس کا بچہ مریض ہے، اس کے بچے کو خون ضرورت ہے، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو خون لگوا سکے۔ اے مومن، تجھے معلوم ہے، تیرے پاس مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے، تو اس کے لیے دوائی کا بندوبست کر، تو اس کا علاج کروا، اس کے بچے کے فیس کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے تاکہ وہ داخلہ کروائے، بچے کو پڑھا سکے، تو اقدام کر، اس کے بچے کی فیس تو دے، اس کے بچے کے مدرسے کے لباس جو ہے، جو فارم ہے، وہ تو دے۔ تیرے اوپر واجب ہے ایک مومن کا دوسرے اس مومن کی خدمت کرنا۔ اگر مریض ہے تو جا ان کی عادت کے لیے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی راہ حل کر۔ ایک مومن غریب ہے، اس کی جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، جہیز نہیں ہے، تو اقدام کر، تو اس کے لیے جہیزیہ کا کوئی بندوبست کر تاکہ اس کی جوان ہے، اس کی زندگی بن جائے، تیرے اوپر واجب ہے، تو ان کے لیے چیزیں فراہم کر۔ اگر تو نے یہ کام 7 کیے ہیں، امام فرماتے ہیں یہ 7 حقوق اگر کسی نے یہ انجام دیے تو وہ خدا کی ولایت کے سائے میں ہے، اللہ کا مورد پسندیدہ آدمی ہے، یہ محبوب الہی ہے۔ تو اسی لیے امام فرمایا جو کسی ایک مومن کو خوشحال کرے، من سر اخا مومنا، کسی مومن بھائی کو جو خوشحال کرے، فقد سرنی، انہوں نے مجھ صادق آل محمد کو خوشحال کیا، اور جنہوں نے مجھے خوشحال کیا فقد سر رسول اللہ، انہیں رسول خدا کو، فاطمہ کو، علی کو، حسن و حسین کو خوشحال کیا۔ جنہوں نے ان کو خوشحال کیا فقط سر اللہ، انہوں نے اللہ کو خوشحال کیا، جنہوں نے اللہ کو خوشحال کیا واجبت لہ الجنہ، اللہ ان کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ یہ اہل بہشت انسان ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں، خدا ہم ان لوگوں میں شمار نہ کریں کہ ہم دوسروں کو اذیت و آزار پہنچیں، مومن کو اذیت دیں، تکلیف پہنچیں، خدا ان میں ہمیں قرار نہ دے، خدا توفیق دے کہ ہم ایک مومن کی مشکل برطرف کر دیں۔